حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ محترم سامعین کرام، قصر بنی مقاتل سے امام نے دوبارہ سفر شروع کیا اور رات بھر مختلف سمتوں میں امام حسین کا لشکر سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ جب صبح نمودار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر نے صبح کی نماز ادا کی، اور جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا لشکر پہنچا وہ جگہ نینوا کا مقام تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر امام نے تیزی سے بائیں جانب حرکت کرنا شروع کی اور یہ چاہا کہ کسی بھی طریقے سے حر کے لشکر سے چھٹکارا حاصل کریں، مگر حر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ اسی مقام پر ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار ہے کہ جس کا جو شتر ہے، جس کا جو سواری ہے وہ اسلحے سے لیس ہے، اور وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ اور اپنی دوش پر کمان اس نے رکھی ہوئی ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں لشکر دیکھنے لگے کہ آیا یہ جو سوار ہے یہ حسین کے لشکر کی طرف آتا ہے یا حر کے لشکر کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں وہ سوار ایک مرتبہ حر کے لشکر کے پاس آیا اور در حقیقت وہ ابن زیاد کا قاصد تھا۔ اس نے ابن زیاد کا ایک خط جناب حر کو پیش کیا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اما بعد فجعجع بالحسین حین یبلغک کتابی ھذا ویقدم علیک رسولی ولا تنزلہ الا بالعراء من غیر خضر وعلی غیر ماء وقد امرت رسولی ان یلزمک ولا یفارقک حتی تأتینی بانفاذک امری والسلام، کہ جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور حسین کو ایسی جگہ پر اتارو کہ جہاں پر نہ آب ہو نہ گیا ہو، یعنی نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو نہ ہی پانی ہو، بغیر آب و گیا کی سرزمین پر حسین کو اتارو، اور میرا یہ جو قاصد ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا یہاں تک کہ تم میرے امر کو نافذ کر دو والسلام۔ یہ خط اس نے حر کو پیش کیا۔ حر اس خط کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس خط کو پڑھ کر سنایا، یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے ایک سپاہی جن کا نام یزید ابن زیاد بن محاصر بتایا جاتا ہے، انہوں نے ابن زیاد کے قاصد کو پہچان لیا، تو ان کے اور ابن زیاد کے قاصد کے درمیان کافی بحث و تکرار ہوئی۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ آپ اسی جگہ پر رک جائیں کیونکہ یہ جو جگہ ہے وہ بے آب و گیا وادی ہے اور آپ اسی جگہ پر رک جائیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نینوا کے گاؤں میں یا غازریہ یا شفیہ کی بستیوں میں اتر جاؤں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ابن زیاد کا قاصد یہ میرے ساتھ ساتھ ہے اور یہ تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو جناب زہیر ابن قین نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ابھی لشکر ہے اس لشکر سے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لہٰذا آپ ابھی جنگ کیجئے اور اس لشکر کا خاتمہ کر دیجئے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جنگ میں ابتدا کروں۔ پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ اچھا اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو قریب ہی ایک گاؤں ہے، فرات کے نزدیک ایک گاؤں ہے کہ جس کا نام عقر ہے، جس کے 3 طرف فرات ہے اور ایک طرف محفوظ راستہ ہے، اس جگہ پر پناہ لے لیتے ہیں۔ عقر کہ جس کے معنی ہلاکت کے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ اس جگہ کا نام عقر ہے تو جملہ کہا کہ اعوذ باللہ من العقر، میں خداوند کریم سے ہلاکت کی پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا امام حسین سفر کرتے رہے یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک جگہ پر حر نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ یہاں سے اب آپ کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا، اور وہ مقام کربلا کا مقام تھا۔ جب اس مقام پر آپ پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کا نام پوچھا اور لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، تو سید شہداء نے ارشاد فرمایا کہ ذات و کرب و بلاء لقد مر ابی بهذا المکان عند مسیرہ الی الصفین وانا معه فوقف فسأل عنه فاخبر باسمه فقال ها هنا محط رکابهم
ہا ہنا محراق دمائہم فسئل عن ذلك فقال ثقل لآل بیت محمد ینزلون ہا ہنا۔ امام نے فرمایا کہ یہ کربلا نہیں بلکہ کرب اور ابتلا، کرب اور آزمائش کی سرزمین ہے۔ بے تحقیق میرے والد اس مکان سے گزر رہے تھے جب وہ صفین کی طرف جا رہے تھے اور میں اپنے والد کے ساتھ تھا، تو میرے والد نے اس جگہ کا نام پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان کی سواریاں اتریں گی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا۔ تو پس ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کا ایک گراں قدر گوہر اس جگہ پر اترے گا اور اس جگہ پر ان کا خون بہایا جائے گا۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق جب سید الشہداء کا لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو امام کی جو سواری تھی وہ آگے نہیں بڑھتی تھی، یہاں تک کہ امام نے 7 سواریاں بدلیں اور کوئی سواری بھی ایک قدم آگے چلنے کو تیار نہیں تھی۔ تو امام نے اس جگہ کا نام پوچھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو شاط الفرات کہا جاتا ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے، تو کہا کہ اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو غازریہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب کہنے والے نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں تو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ انزلوا ہا ہنا مناخ رکابنا ہا ہنا تسفک دماؤنا ہا ہنا واللہ تہتک حریمنا ہا ہنا واللہ تقتل رجالنا ہا ہنا واللہ تذبح اطفالنا ہا ہنا واللہ تزار قبورنا وبهذه التربة وعدني جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا خلف لقولہ۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اتر جاؤ، بے تحقیق یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے حریم کی حرمت کو پارا کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور ہماری قبور کی اسی جگہ پر زیارت کی جائے گی، اور یہی وہ تربت ہے، یہی وہ مٹی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جیسے جب سید الشہداء کا لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے اس جگہ کا نام پوچھا، بتایا گیا کہ یہ جگہ کا نام، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو یہ سن کر آپ رونے لگے، گریہ کیا آپ نے، اور پھر ایک مرتبہ کربلا کی مٹی کو اٹھایا اور کربلا کی مٹی کو اٹھانے کے بعد اس کو سونگھا اور پھر اپنے جیب سے ایک مٹی نکالی اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہی مٹی ہے کہ جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کے نواسے حسین کی قتل گاہ کی مٹی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس مٹی کو کربلا پر پھینک دیا اور کہا کہ ان دونوں کی بو ایک سی ہے۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فجمع الحسین ولدہ و اخواتہ و اہل بیتہ ثم نظر الیہم فبکا ساعتا ثم قال اللہم ان عطرۃ نبیک محمد وقد اخرجنا وطردنا وازعجنا عن حرم جدنا تعددت بنو امیہ علینا اللہم فخذ لنا بحقنا وانصرنا علی القوم الظالمین۔ کہ سید الشہداء نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، اپنے اہل بیت کو جمع کیا اور پھر ایک مرتبہ ایک نگاہ دوڑائی ان کی جانب اور پھر کچھ دیر تک امام گریہ فرمانے لگے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے معبود، ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں اور ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا اور ہمیں بے گھر کر دیا گیا اور ہمیں ہمارے جد کے حرم سے دور کر دیا گیا اور بنو امیہ کے لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، بس تو ہمارے حق کو لے اور ہماری مدد فرما اس قوم پر جو کہ ظالم قوم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر اترے اور خیموں کو لگایا تو خیموں کو لگانے کے بعد ایک اشعار پڑھتے تھے، یا دہر اف لک من خلیل، کہ جن اشعار کو سن کر جب جناب زینب نے ان اشعار کو سنا تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ننگے پاؤں بی بی زینب اپنے خیمے سے اٹھیں اور تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس آئیں، یہاں تک کہ ان کی چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا آپ کو کیا ہوا ہے، آپ وہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ یہ اشعار وہ شخص پڑھتا ہے کہ جس کو اپنی موت کا یقین ہو۔ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی اور کہا کہ مجھ سے بہتر افراد اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یعنی میرے جد، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد، میری والدہ، میرے بھائی اور سب کے سب اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو لہٰذا تم بھی تسلی رکھو اور میرے جانے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا
اور اسی مقام پر سید الشہداء نے ایک مختصر سا خطبہ اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اور جس کا مضمون یہ تھا کہ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون۔ یہ سید الشہداء کا ایک جملہ تھا کہ جو ہر دور میں دیندار افراد کو آزمانے کے لیے کافی ہے۔ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے، اور یہ دین کے نزدیک اس وقت تک گھومتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، جب تک ان کی زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے، دنیا اچھی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت تک یہ دین کا نام لیتے ہیں، لیکن جب ان کو آزمایا جاتا ہے اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو پھر دیندار افراد بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حسین